جی السلام علیکم ایوری ون. نورانی توجہات کا پارٹ نمبر 2 ملاحظہ کریں. پارٹ نمبر 2 کو سننے سے پہلے پارٹ نمبر 1 کو ضرور سنیں تاکہ اس موضوع کی اچھے سے سمجھ آ سکے. پارٹ نمبر 1 میں آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کو بتلایا گیا انسان عالم امر عالم خلق کے 10 لطائف سے مرکب ہے جو اجزاء عالم کبیر ہیں، اور سوائے انسان کے کسی مخلوق میں یہ لطائف مجتمع نہیں ہیں. اس لیے حضرت انسان خلافت کے قابل اور اس بار امانت کا حامل ہوا. تو لطائف انوارات کو حاصل کرتے ہیں، اثر پذیری کرتے ہیں، اور جب یہ لطائف انوارات حاصل کرتے ہیں تو فیوزات کی بدولت باطنی حجابات اٹھ جاتے ہیں، قلب و روح منور ہو جاتے ہیں، ایمان درجہ غائبی سے ترقی کرتا ہوا درجہ شہود تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کائنات میں اللہ پاک کی قدرتیں جلوہ نمائی اور ذرے ذرے میں اس کی جلوہ نمائی خوب نظر آنے لگتی ہے. اس بات کو سن کر آپ لوگوں کی طرف سے ایک سوال اور اس سوال کا جواب. یہ لطائف تمام لوگوں میں موجود ہیں اور اسی وجہ سے انسان خلافت امانت کا حامل ہوا. لطائف تو تمام لوگوں میں موجود ہیں، مگر لطائف کا نورانی ہونا وہ کسی کسی میں ادا ہوتی ہے، اور خصوصاً اہل باطن اللہ والوں کے لطائف نورانی ہوتے ہیں. دیکھیں جی، دل سب میں ہے، مگر وہ دل تاریک ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لایا. اور پھر ایمان والوں میں درجہ بدرجہ نور ایمان ہوتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کی روشنی کم، کسی کے دل میں ایمان کی روشنی زیادہ، کسی کے دل میں ایمان کی روشنی اور زیادہ، کسی کے دل میں ایمان کی روشنی بہت زیادہ، اور کسی کا دل ٹوٹلی نورانی ہے. دل کے ساتھ روح اور تمام لطائف نورانی ہے. اب نورانی دلوں کی دھڑکنیں دھک دھک سے نہیں چلتی، بلکہ دھک دھک کی جگہ اللہ 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 کی صدا ہوتی ہے. قلوب کی اقسام قرآن حکیم سے ثابت ہیں. قلب شہید، قلب مومن، قلب منیب، قلب سلیم، قلب سکیم، قلب منافق، قلب کافر. دل تو سب کے ہیں، مگر کسی کا دل تاریک اور کفر کی ظلمت سے بھرا پڑا ہے.
کئی مسلمانوں کے دل غفلت سے اٹے ہوئے ہیں، گناہ گاروں کے دل سیاہی مائل ہو چکے ہیں، اور مومنین، متقین، محسنین کے دل نورانی ہیں۔ یوں ہی آپ لطائف کو سمجھ سکتی ہیں کہ تمام انسانوں میں کفار کے لطائف جامد اور ساکت ہیں، ایمان والوں کے نیک اعمال عبادت کے ذریعے نرم یا سخت ہیں، اور توجہات حاصل کرنے والے دل منور ہیں، وہ لطائف بھی منور ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جس دل کی پیاس جس طور پہ ہوگی، اس کا مشرب، اس کا کھانا ویسا ہی ہوگا۔ اب جس دل میں اللہ کی محبت کی پیاس ہے، نبی کریم کے عشق کی تڑپ ہے، دین اسلام کے لیے جذبہ ہے، تو وہ کہاں جائیں گے؟ آٹومیٹکلی یہ لوگ اولیاء اللہ اور علماء کی سنگت صحبت میں ہوں گے، کیونکہ ان کی طبیعت جن باتوں کو بھاتی ہے اور جو باتیں ان کو پسند آتی ہیں، وہ جہاں پہ موجود ہیں وہ لوگ وہیں پہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح لطائف کے پوائنٹس کو جو جاری، ساری اور نورانی کرنا چاہتے ہیں، جن میں یہ پیاس ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت حاصل کریں گے۔ یہ صحبت اللہ پاک کے فضل و کرم پر موقوف ہے، خود اپنی کوشش سے نہیں، کیونکہ ہدایت اور دلالت اللہ پاک کی رضا مشیت پر منحصر ہے۔ اسی طرح مرشد کے باطن سے فیض حاصل کرنا، یہ بھی مرید کی محبت کے اندازے کے مطابق ہے۔ اگر شیخ سے محبت نہیں، شیخ سے عدم محبت کی بنا پر مرید فیض سے محروم رہتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ پاک خود ہدایت، محبوبیت، قربیت عطا کرنا چاہتا ہے، انہیں اہل باطن کی محبت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی، موبائل مارکیٹ میں سستے بھی ہیں، مہنگے بھی ہیں، بہت مہنگے بھی ہیں۔ ان تمام موبائلز میں بات کروانے کی صلاحیت موجود ہے، مگر کب اور کیسے؟ جب موبائل میں سم ہو، موبائل وائی فائی سے کنیکٹڈ ہو، وائی فائی کے سگنل آ رہی ہوں، موبائل کی چارجنگ بھی ہو، تو بات آپ کی کروا دے گا موبائل، ورنہ مہنگے سے مہنگا موبائل بات نہیں کروا سکتا، اس لیے یہ تمام چیزیں اس میں اویلیبل نہیں۔ اسی طرح لطائف کو سمجھ لو، اسی طرح آپ دل کو سمجھ لو۔ دل ایک موبائل ہے، اور اس میں سم کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سم کا کوڈ محمد الرسول اللہ ہے۔ وائی فائی مرشد کامل لوگ اولیاء اللہ ہیں، اور سگنل جن کے دلوں سے لطائف سے نور بذریعہ انعکاس آ رہا ہے، اور عبادت سے بیٹری چارج ہے، توجہ سے بیٹری چارج ہے، تو وہ دل چاہے کسی غریب کا ہے، چاہے امیر کا ہے، چاہے فقیر کا ہے، چاہے وہ کسی جھگی کلی میں ہے،
مگر اس دل کا رابطہ اللہ سے ہے، کنیکشن اس کا جڑا ہوا ہے، تو وہ رابطہ کرتا ہے دل، اور وہ دل رابطہ کروا سکتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں دیکھیں، بہت دن ایسے آ جاتے ہیں، غم سے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، دل شکستہ اور ٹوٹا ٹوٹا ہوتا ہے۔ اللہ شکستہ دلوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس وقت نوٹ کیا کہ وہ ٹوٹا دل رب کی توجہ کھینچتا ہے، پھر سجدوں میں سکون ملتا ہے، معافی مانگ کر سکون ملتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے، جسم فریش ہو جاتا ہے، پھر سے غم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت آ جاتی ہے۔ تو ٹوٹے ہوئے دل رب سے توجہ کھینچتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اثر پذیری کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ اللہ سے جڑنے کے لیے ٹوٹنے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب دلوں کی حالت اور سچویشن دیکھو، کیسی پیاس ہے، کیسی بھوک ہے۔ اب جس دل کے اندر اللہ کی محبت کی پیاس ہے، جس دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی بات ہے، تو وہ دل ایسے جذبے کو حاصل کرنے کے لیے جذبے والے لوگوں کے پاس آئیں گے، اور وہ لوگ اللہ کی محبت میں ان کو کامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں لوگ سکھاتے رہے، جنت کی خواہش سکھاتے رہے، دوزخ سے ڈراتے رہے، مگر ضرورت اس بات کی زیادہ ہے کہ اللہ کی محبت بھی سکھائی جائے، اللہ پاک کی محبت میں بھی ہمارے دلوں کو تڑپایا جائے۔ میں نے آپ کو بولا پارٹ نمبر 1 میں آپ کو توجہ کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ توجہ کی 4 اقسام ہیں۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، توجہ کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 توجہ انعکاسی، نمبر 2 توجہ القائی، نمبر 3 توجہ اصلاحی، نمبر 4 توجہ اتحادی۔ اس کے علاوہ بھی توجہات ہیں جو انشاءاللہ پارٹ نمبر 3 میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تو توجہ انعکاسی، یہ توجہ انعکاس سلسلہ نقش بندی میں قلب کو ذکر پر جاری کرنے کے لیے توجہ کی جاتی ہے، اور یہ عارضی ہوتی ہے۔ اس میں قربت جسمانی یا کبھی قربت معنوی ضروری ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت زہرا بن معبد فرماتی ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ پھولوں جیسے نرم و نازک ہاتھ میرے آپ کے نبی کے ہاتھ، اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں عمر کا ہاتھ۔ آپ نے تھوڑا بھینچا، تھوڑا دبایا، انتہائی ملائم ہتھیلیوں میں عمر کے ہاتھ کو پکڑ کر تھوڑا سا دبایا۔ حضرت عمر نے عرض کی، واللہ یا رسول اللہ، آپ مجھے سوائے میری جان کے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تو اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تو کامل مومن نہیں ہوگا
جب تک میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ نے جناب عمر کے دل پر ہاتھ رکھ کر خاص توجہ فرمائی، جس سے ایسی تاثیر ہو گئی کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول اٹھے، واللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر اب تو پورا مومن ہوا۔ تو حدیث مبارکہ سے آپ کی خصوصی توجہ سے حضرت عمر کے باطن سے ان کی جان کی محبت بھی ختم ہو گئی اور آقا نے مومن ہونے کی بشارت دے دی۔ تو ظاہر ہوتا ہے توجہ باطنی کی برکت سے ایمان کی ترقی ہوتی ہے۔ اور ایمان کا معیار پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ ایمان کا معیار عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور محبت رسول کا اظہار یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا جائے۔ اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو، مال کو آپ پہ قربان کر دیا جائے۔ تو بات چل رہی ہے توجہ انعکاس۔ سلسلہ نقش بندی میں یہ توجہ قلب کو جاری کرنے کے لیے کی جاتی ہے، جیسے کسی نے خوشبو لگائی اور اہل مجلس نے خوشبو کو محسوس کیا، یا شیشے پر روشنی کا عکس پڑتا ہے اور وہ گرم ہو جاتا ہے، اور جب شیشہ گرم ہوتا ہے تو گرم شیشے کے سامنے اگر کاغذ پڑا ہو تو وہ جل جاتا ہے۔ خیر یہ پوائنٹ تھوڑا چینج ہو جائے گا، بات خوشبو تک رہنے دیتے ہیں، دوسری مثال کی بات اگلے کسی موضوع میں سمجھ لیں گے۔ تو جیسے خوشبو عطر سے بھری شیشے کے ڈھکن کو کھولو تو خوشبو کو محسوس کیا جاتا ہے، یوں ہی توجہ انعکاس سے قلب جاری ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کلام باہو میں ملتی ہے، مرشد ہادی سبق پڑھایا، بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہو، انگلا وچ کنا دے دتیاں، بن سنیوں پیا سنی وے ہو، نین نینا ولوں تر تر تک دے، بن ڈٹھیوں پیا دسیوے ہو، باہو ہر خانے وچ جانی وسدا، کن سر او رکھیوے ہو۔ مرشد ہادی سبق پڑھایا، بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ سلطان باہو فرماتے ہیں، میرے مرشد کامل نے، ہادی دارین نے مجھے عشق کا وہ سبق پڑھایا کہ میری زبان جنبش کیے بغیر میرا قلب، میرا جو قلب ہے، دل ہے، وہ جاری ہو گیا۔ ایسا وہ قلب جاری ہو گیا، انگلا وچ کنا دے دتیاں، بن سنیوں پیا سنیوے ہو، کہ میں نے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی ہیں، مگر مرشد برحق کا فرمان، سب سے بڑے مرشد محمد الرسول اللہ ہیں، ان کا فرمان اور پھر مرشد طریقت، ان کی آواز اور پھر اسم اعظم کی آواز میرے دل میں مجھے مسلسل سنائی دیتی ہے۔ نین نینا ولوں تر تر تک دے، بن ڈٹھیوں پیا دسیوے ہو، میری آنکھیں چشمے محبوب کو مسلسل دیکھی جا رہی ہیں۔ تر تر تک دے کا مطلب ہوتا ہے متواتر دیکھنا، ٹک ٹکی باندھے تکتے رہنا، بس دیکھے جانا۔
تو میری آنکھیں چشمے محبوب کو مسلسل دیکھی جا رہی ہیں، جبکہ یہ نظارہ بغیر دیکھے بھی دکھائی دیتا رہتا ہے۔ باہو ہر خانے وچ جانی وسدا، کن سر اوہو رکھی ہو۔ اے باہو، کان، سر، آنکھیں اور دل یعنی جسم کے سارے اعضاء کو ایسا بنانا چاہیے کہ ہر خانہ ظاہر باطن میں محبوب الہی سے جلوہ گر ہو جائے۔ تو توجہ انعکاس ہے، تو یہ توجہ وقتی اور عارضی۔ اگر صاحب توجہ کی توجہات زیادہ قوی نہ ہوں تو پھر فائدہ کم ہوتا ہے، اور اگر صاحب توجہ کی روحانی قوت زیادہ ہو تو پھر انعکاسی توجہ کا اثر بھی خوب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کی تفسیر مظہری لکھنے والے مفسر شیخ المشائخ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں، میں نے مسجد کے دروازے پر بیٹھے دوست مجذوب پر توجہ کی تو میں اس کے عکس میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کو اپنے سے بہت اونچا پایا۔ یہ اس مجذوب کی جوابی توجہ کا نتیجہ تھا کہ حضرت قبلہ مرزا مظہر جانے جانا خود کو توجہ انعکاسی کے سبب اس کے عکس میں محسوس کرنے لگے۔ نمبر 2 ہے توجہ القائی۔ اس طریقہ توجہ میں مریدین کو نسبت القاء کی جاتی ہے، ان کے دل کے اندر وہ ڈالی جاتی ہے توجہ، وہ بات اتاری جاتی ہے جو شیخ سے روحانی رابطہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ روحانی رابطہ جب روحوں کا تعلق ہو جائے، جب دلوں کا تعلق ہو جائے، جب روحوں تعلق کا دل ہو جاتا ہے، پھر وہ بھولتے نہیں، پھر انہیں یاد نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ وہ بھولتے ہی نہیں۔ ایسی توجہ حاصل ہو جائے تو وہ مرید، وہ سالک سالکہ اپنے رب کو بھولتے نہیں، ذکر ان کے پھر جاری ہی رہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، جیسے کوئی شخص بتی اور تیل ایک برتن میں ڈال کر لائے اور دوسرے شخص کے پاس آ گئے اور وہ اس کے چراغ کو روشن کر دے۔ یعنی دیکھو نا، دیے سے دیا جلانا ہے، آپ کے ہاتھ میں دیا ہے اور اس کے ہاتھ میں بجھا ہوا دیا ہے۔ آپ نے اپنے روشن دیے کو اس کے دیے کی بتی کے کتنا قریب کر دیا کہ آپ کے دیے کی لو سے اس کے چراغ کی لو جل گئی، مگر اس کو آندھی کوئی آفت نہ آ جائے، ورنہ چراغ گل ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی کی مشقتیں، آزمائشیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بہت سارے معاملات ہو جاتے ہیں، جب آپ کا ذکر کا وہ چراغ جو ہے وہ مدھم ہوتا ہوتا گل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس قسم کی توجہ القائی جو ہوتی ہے، لطائف باطنیہ پر اس کا اثر زیادہ قائم رہتا ہے، اور اس اثر کو مزید قوی کرنے کے لیے کہ آفات اور آندھی سے یہ گل نہ ہو جائے، بجھ نہ جائے، اس کو قائم کرنے کے لیے پھر مرشد کامل سے، شیخ کامل سے مسلسل رابطہ، ذکر کی باقاعدگی لازمی ہے۔ طالب کے قلب و روح میں اسم ذات اللہ کا نور داخل کر کے مرشد کامل لفظ اللہ یا اللہ کی محبت کا بیج بو دیتا ہے۔ اب شریعت اسلامیہ پر کاربند رہ کر اور توجہات کے ذریعے اس کو ایسا تناور درخت بنا دیا جاتا ہے جو آسمان کی بلندیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلی توجہ انعکاسی سے توجہ القائی زیادہ قوی اور اثر زیادہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے توجہ اصلاحی۔ یہ توجہ کی صورت
اور زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اس سے مریدین کے باطن سے سیاہیوں آلودگیوں کی صفائی کی جاتی ہے تاکہ رذائل نفسانیہ اور قلبی سیاہیاں دور ہو جائیں۔ قلب بادشاہ ہے، باقی تمام اعضاء اس کی رعایا ہے، اور قلب کو نفس پر حاکم ہونا چاہیے۔ جبکہ نفس حاکم ہو جاتا ہے خواہشات کی وجہ سے، اور دل جب مسلسل خواہشات نفسانی کے سامنے جھکا دبا چلا جاتا ہے، آہستہ آہستہ پھر نفس حاکم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں رذائل نفسانیہ، یعنی خرافات یا برائیاں، ایسی برائیاں جو نفس کی طرف سے وارد ہوتی ہیں، ان کی صفائی ہوتی ہے۔ اور قلب کے اندر جو برے برے خیالات آ جاتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اس توجہ سے مرحلہ وار عیوب نفسانیہ زائل ہو جاتے ہیں۔ گویا شیخ اپنے فیض سے طالب کے باطن کی صفائی کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے دریا کا پانی، اور دریا میں جب سیلاب آ جائے اور کناروں سے باہر گرنے لگ جائے پانی، اور سیلاب کی صورت میں جب بہنے لگ جائے، تو بولو کوئی رکاوٹ آئے گی اس کے راستے میں؟ اب وہ جاری ہو گیا، دریا جاری ہو گیا، نہر جاری ہو گئی، اب وہ پانی جدھر چلتا جائے گا ادھر صفائی سیرابی کرتا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ کا ذکر قلب میں، لطائف میں جب جاری ہو جائے، یعنی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جائے، تو پھر ذکر کا پانی یا ذکر کا نور جو ہے وہ ایسے بہتا ہے کہ راستے میں آنے والے کوئی کنکر، کوئی تنکے جو گناہوں کے آ جاتے ہیں ان کو بھی بہا کے وہ لے جاتا ہے، اس لیے کہ پریشر اور قوت ہی بہت ہے، اور پریشر اور قوت جو ہے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بصرہ شہر میں تھا، اور اس سالک کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوا، اور ارادہ پیدا ہوا تو اس کا قلب اور چہرہ کالا ہو گیا۔ روحانی طور پر شیخ جنید جو تھے ان کو اس کی حالت منکشف ہو گئی، نمایاں ہو گئی اس کی بات۔ آپ نے اپنے قلب منور سے غائبانہ توجہات کی۔ ان غائبانہ توجہات کو توجہ اصلاحی بولا جاتا ہے۔ آپ 3 دن اس مرید کے قلب پر نورانی توجہ اصلاحی فرماتے رہے، اور اس کا قلب اور چہرہ صاف ہو گیا۔ اور 3 دن بعد جب وہ لوگوں کے سامنے آیا، ٹھیک اسی وقت شیخ جنید بغدادی کا خط اسے موصول ہوا، جس میں لکھا ہوا تھا: اللہ کے بندے، دل کی حفاظت کیا کر، کیونکہ مجھے تیرے قلب کی صفائی اور تزکیہ 3 دن تک اس طرح کرنا پڑا جس طرح دھوبی کپڑے کو دھو کر صاف شفاف کرتا ہے۔ تو غائبانہ توجہ جو ہے اس کو توجہ اصلاحی بولا جاتا ہے۔ نمبر 4، توجہ اتحادی۔ یہ بہت زبردست توجہ ہے، یہ سب سے زیادہ قوی ہے۔ اس میں شیخ اپنی پوری ہمت صرف کر کے اپنی روح کے کمالات طالب کے روح میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس طرح دونوں روحیں باہم جذب ہو جاتی ہیں۔ اس طرح کی توجہ سے شیخ کے لطائف باطنیہ کے کمالات طالب کے لطائف باطنیہ میں سما جاتے ہیں۔ اس کمال درجہ کی توجہ میں شیخ توجہات کے ذریعے تصرف کرتے ہوئے طالب کے لطائف کو اپنے لطائف سے متحد کر کے عروج کا روحانی سفر طے کرواتا ہے۔ اس کی مثال بڑی سونی مثال ہے۔ اس عظیم توجہ اتحادی کی مثال نور مجسم سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اتحادی جو غار ثور میں آپ نے صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ پر فرمائی اور خصوصی معیت کے درجے پر فائز کر دیا، اور قرآن حکیم نے اس کی تصدیق کر دی۔ قرآن حکیم کی آیت کا ترجمہ جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ نے صدیق اکبر کو اپنی ہم نشینی نصیب کی اور فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جبکہ ایک دور موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، آپ نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے جو ان قریب میری رہنمائی فرمائے گا، مگر آقا نے فرمایا کہ ابو بکر میں اور تم ہم دو اور تیسرا ہمارا رب، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس توجہ اتحادی کا یہ اثر تھا کہ آپ نے جناب ابوبکر صدیق نے اتنی اثر پذیری فرما لی، آپ نے ان کا اثر اتنا قبول فرما لیا کہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو ابوبکر صدیق پر عکس مصطفیٰ کے اثرات جو تھے وہ نظر آنے لگے، اور جناب ابوبکر صدیق ظاہری شکل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ نظر آنے لگے۔ چنانچہ اس چیز کو، اس بات کو آپ نے محسوس کیا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی چادر سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر تان دی تاکہ آقا اور غلام کا فرق واضح ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سینے میں جو اللہ پاک نے ڈالا میں نے وہ ابوبکر صدیق کے سینہ میں ڈال دیا۔ اسی طرح بر صغیر میں شیخ المشائخ حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی ایک نان بائی پر توجہ اتحادی کر کے اس کی ظاہری شکل باطنی کیفیت کو اپنے جیسا کر دیا، جس کو وہ ضبط نہ کر سکے اور وصال فرما گیا۔ اس قسم کی توجہ میں شیخ مکمل فیض، مکمل انوار و تجلیات کو طالبین میں منتقل کرتا ہے، اپنی روحانیت کو مرید کی روحانیت سے متحد کرتا ہے۔ تو اثر قبول کرنے والا دل تو بناؤ، اثر پذیری اور اثر گیری والا دل تو رکھو۔ اولیاء اللہ اپنی ذات میں خاصیت رکھتے ہیں، دنیاوی نشوں کا نشہ اور اثر اتارنے میں ماہر ہوتے ہیں، ذکر الہی کے جام میں مست کرنے والے ہوتے ہیں، محبت الہی عشق رسول کا نشہ چڑھانے والے ہوتے ہیں، اور پھر آواز آتی ہے میری چڑھ گئی پینگ ہلارے نظراں پیر دیاں، نظراں پیر دیاں۔ انشاءاللہ تعالی پارٹ نمبر 3 میں اس پوائنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔